फैसलों को और अल्लाह के हुक्मों पर चलने में क्या परेशानी लायक होती। लेकिन जैसे ही वहां पहुंच गए और कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब चलो तुम आगे आगे चलो। नॉर्थ के अंदर एक कौम आबाद है जो शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, जाओ उन तक जाकर के मेरा पैगाम हक पहुंचाओ और उनसे जिहाद करो। नहीं नहीं, हम नहीं जाते, हमें पता ही नहीं कैसी कौम है, किस तरह से है, इस तरह अंधेरे में जाकर कहां हम सर मारेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक डेलीगेशन तैयार किया और कहा कि जाओ और जा करके वहां तहकीक हाल करो, वो लोग किस तरह के हैं, क्या उनका निजाम है, क्या उनका मुआशरा है, क्या उनकी ताकत और कुव्वत है, ये सारी चीजें। और अगर तुम कुछ कमजोरियां वहां देखो तो यहां का सबसे बतला देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात देखो परेशानी की तो फिर तुम मुझसे सिर्फ आकर बताना। पूरे ग्रुप एक डेलीगेशन मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, जिसमें यूशा इब्न नून भी हैं और एक और भी हैं, कालिब उनका नाम तौरात के अंदर भी मौजूद है और वहीं से उलमा ने मुफस्सिरीन ने भी लिया है। तो ये दो आदमी भी उसमें हैं। वहां उन्होंने खूब उनके पास तो बहुत पैसा है, वहां तो जाना हमारे लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा, हमारे लिए बहुत का नहीं। तो आपको तैयार, नतीजा उसका ये हुआ, सबने कहा है मूसा हम नहीं जाते। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदून, मूसा तू चला जा, तेरा रब चला जाएगा, हम तो यहीं बैठे हुए। ये था उनका जवाब। तो जिन्होंने ये करिश्मा अपनी आंखों से देखे हों और फिर ये जवाब दे रहे हों कि अल्लाह हमको नहीं जिता सकता, समझ में आया, और वहीं बैठ जाएं, ऐसी सरकश कौम के लिए क्या होगा। तो उसके लिए फरमाया वइय्या फरअबून, मुझसे ही डरते रहो। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा है और जो तस्दीक भी करने वाला है उसका जो तुम्हारे पास है। अगर तौरात कहती इधर को चलो, कुरान कहता है इधर को चलो, तो आप कह सकते थे कि भाई अल्लाह मियां ने जब यूं कह दिया कि इधर को चलो, तो फिर अल्लाह मियां की ये बात कैसे हो सकती है कि इधर को चलो, ये नहीं हो सकता, लिहाजा हम इस कुरान को नहीं मानते। लेकिन जब कुरान तस्दीक करता है कि तौरात अल्लाह की किताब है और उसकी जो बुनियादी तालीमात हैं, अल्लाह के वहदानियत, रसूलों की रिसालत, आखिरत, ये सारी जो बुनियादी अकीदे हैं वही तौरात में भी वही है, कुरान में भी वही है, तो तस्दीक हो गई। इस तरह से बाद में आने वाली किताब पहली किताब की इस तरह तस्दीक कर रही है, तो फिर न मानने की वजह क्या है। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो तस्दीक भी करने वाली है तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी। वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, और तुम अव्वलीन काफिर मत बनो। ये अव्वलीन काफिर की बात अब समझ में आई होगी। मैंने कहा था ये पूरे अरब के अंदर इनकी पोजीशन लीडर्स की थी, तो इल्म वाले हैं, अगर ये गलत होंगे तो पूरी पब्लिक जो है जैसे राजा वैसे प्रजा। तो इस वक्त इल्म के और गोयों का ये कि दीन के मामले में ये राजा की पोजीशन है तो प्रजा को उधर ही जाना है। इसलिए फरमाया वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, और तुम अव्वलीन काफिर मत बनो इस कुरान के। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले मत बेचो। बेचने के माना यही है कि दुनिया के फायदे के लिए दीन को कुर्बान कर देना है और उसके अहकाम और मसाइल को तोड़ मड़ोड़ देना, यही है उसका बेचना। यहां थोड़ी सी कीमत को मुराद दिया गया, उसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा कीमत मिले तो कर लेना, यह मुराद नहीं है, बल्कि मुराद इससे यह है कि दुनिया जितनी भी होगी इस दीन के मुकाबले में वो थोड़ी होगी। क्यों? इस वास्ते के मिलियंस ऑफ डॉलर भी हों, ट्रिलियन भी हों, वो कब तक के वास्ते? ज्यादा से ज्यादा अगर वो महफूज भी रह गया तो जब तक आप जिंदा हैं उस वक्त तक खाइए, उसका फायदा उठाइए, और जब मर गया तो छुट्टी हो गई, ना वो बिलियन उसके काम के, ना ट्रिलियन उसके काम के रहे। लेकिन दीन जो है, दीन का नफा नुकसान जो है वो फॉर एवर, हमेशा के वास्ते, इस दुनिया में भी और बरज़ख में भी और आखिरत में भी। इस लिहाज से दुनिया जो है वो समन कलील ही रहेगी दीन के मुकाबले में। तो फरमाया न बेचो तुम मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले में। वइय्या फत्तकून, तकवा तो बस मेरा ही इख्तियार करते रहो, मेरा खौफ तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और तुम हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और हक को मत छुपाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने कहा था पेशीन गोइयां मौजूद थीं उनकी किताबों के अंदर कि आपका हुलिया मुबारक ऐसा होगा, ये था उनकी किताबों के अंदर।
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک اصولیہ کے مطابق آ گئے، انہوں نے پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں، تو انہوں نے حلیہ بدل ڈالا۔ تو جیسے بال لکھے ہوئے تھے اور ویسے ہی آپ کے بال مبارک تھے، انہوں نے بدل دیا کہ ہماری کتابوں میں تو بال ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ التباس حق کا باطل سے، کہ اس کو گڈمڈ کر دینا اور جو صحیح حق ہے اس کو چھپانا۔ تو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ بھئی حق ہم کو معلوم ہی نہیں تو ہم چھپا بھی نہیں رہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حق کو چھپانے کا جو سزا کتنی خطرناک ہے، یہ بھی معلوم تھا ان کو کہ دین کے معاملے میں اللہ کی کہیں بھی بات کو ہم چھپا رہے ہیں، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ تو سزا کے لحاظ سے بھی ان کے پاس علم تھا کہ حق کو چھپانا خطرناک جرم ہے، تو اس جانتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ ایسا یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھائی نماز مت چھوڑو، تمہیں خوب پتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا جو ہے کتنی بڑی خطرناک بات ہے، اس کی سزا کتنی خطرناک ہے، تو لیکن اس کے باوجود بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک یہی صورت وہاں تھی کہ اس حق کو چھپائے ہوئے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ حق کا چھپانا کتنا خطرناک ہے اور اس کی سزا بھی کتنی بھیانک ہوگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ایک تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے شریعت کے لحاظ سے جو بھی عبادت رکھی ہے، نماز بھی رکھی گئی، زکات بھی رکھی گئی، وہ سب تم قائم کرو، یہ ہم نے ان سے کہا تھا۔ اور دوسرے معنی، اور یہی معنی بظاہر صحیح معلوم ہوتے ہیں، کہ اس قرآن نے جس طریقے پر نماز پڑھنے کو کہا ہے اس طریقے پر نماز پڑھو، اور جو نظام زکات قائم کیا وہ نظام زکات قائم کرو۔ یہ اس واسطے کہہ رہا ہوں میں کہ جب قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن کو مانو تم، تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ قرآن تم سے یہ تو نہیں کہتا کسی گھر میں چوری کر لو، کسی کے تم گردن اڑا دو، یہ تو نہیں کہتا۔ وہی بات تو کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ کو یاد کرو، یہی بات ہے۔ تو ان باتوں کو غلط کیسے کہا جائے گا؟ تو ہدایتیں درست، اور وہ ہدایتیں پچھلی شریعتوں سے ملتی جلتی بھی ہیں، تب اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو تم اچھی باتوں کی ہدایت کر رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ بعض مفسرین نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے بھی استدلال کیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر رکوع نہیں تھا، قیام بھی تھا، سجدہ بھی تھا، مگر رکوع نہیں تھا۔ واللہ عالم کہاں سے کہتے ہیں؟ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ ہے مسلمانوں جیسی نماز پڑھا کرو، اس طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، چونکہ بعض کتابوں کے اندر مفسرین نے لکھ دیا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہی جو قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ اچھی دعوت ہے، کوئی بری باتوں کی دعوت نہیں۔ بس انشاءاللہ باقی آئندہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. آج جو صورتحال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے، قرآن کے نزول کے زمانے میں یہی حالت یہودیوں کی تھی. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے کہ ہم جس بات کو ہم اپنی تقریروں میں کہتے ہیں اور مجمع میں ہم لوگوں سے جس چیز کی اپیل کرتے ہیں، ہماری زندگیاں خود ان باتوں سے خالی ہیں. یہود کی یہ صورتحال تھی کہ وہ ان کے درس، ان کی تقریریں، اس میں معلوم ہوتا تھا کہ صاحب خوف خدا، فکر آخرت اور دین اور دیانت سب کچھ یہ اپیلیں ہو رہی ہیں، لیکن خود ان کی اپنی زندگی بددیانتیوں سے بھری ہوئی ہے، جھوٹ سے، فریب سے وہ لبریز، ذرا کہیں ان کے اندر خوف خدا نہیں، کہیں حق کی پیروی ان کی زندگیوں کے اندر. یہ تھی وہ صورتحال. میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم خود ہماری حالت یہ کہ ممبروں پر اور اسٹیج پر ہم آ کر کہتے ہیں کہ سنت کو اختیار کرو. کون سی سنت میاں؟ سمجھ میں آیا؟ کھانے کی سنت ہمارے پاس نہیں، سونے کی سنت ہمارے پاس نہیں، صورتیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی نہیں ہیں اور شریعت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا پہناوا اس کے مطابق نہیں. کون سی سنت کی ہم اپیل کر رہے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ حضرت جو فرما رہے فرما لینے دو. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کی باتوں میں نہ ان کے نزدیک کوئی حقیقت ہے، نہ ہمارے نزدیک کوئی حقیقت ہے، نہ ان کو عمل کرنا ہے نہ ہم کو عمل کرنا ہے. ٹائم پاس ہو رہا ہے. آج اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہماری حالتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ یقین کریں اس کے ذمہ دار جو ہیں، زیادہ ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپیلیں تو کرتے ہیں مگر خود غائب ہیں، اس واسطے کہ ان کی باتوں کے اندر جان اثر نہیں ہو سکتا. تو یہاں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء یہود کو اور یہود کو خطاب کرتے ہوئے، اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم بھلائی کی ہدایتیں کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم الکتاب کو پڑھتے ہو. الکتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تم اس کو پڑھتے ہو. یعنی پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ تم بے خبر نہیں ہو،
تمہیں خوب پتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خود اگر اس پر عمل نہ کرو تو اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس بات کو خوب جانتے ہو۔ اسی لیے سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، یہ خطاب تو ہے یہود کو، لیکن وہاں یہی بات مسلمانوں سے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں، تمہارے قول اور فعل کے اندر یہ تضاد اور کانفلکٹ کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم اسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کے اندر یہود اور علماء یہود، اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے واسطے اور ہو اور ہمارے علاوہ دوسروں کے واسطے اور ہو۔ اللہ میاں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی حکومت کی طرح نہیں ہے کہ یجوز لنا ما لا یجوز لغیرنا، ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز ہے جو دوسروں کے واسطے جائز نہیں، سمجھ میں؟ یہ اللہ کا نظام وہ نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، قرآن شریف میں بار بار اس بات کو کہا گیا، آپ اللہ کے طریقے کو، اللہ کی عادت کو، اللہ کے جو دستور ہے اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن باتوں پر اللہ نے پچھلی امتوں کو عذاب دیا ہے تم مت سمجھنا کہ تم اگر وہی کام کرتے رہو گے تم عذاب سے بچ جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون ایک ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو راستہ پچھلی امتوں کا ہے جس کی وجہ سے ان پر تباہی آئی، تو ہم کیسے بچیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ علاقائی تھیں، وہ انٹرنیشنل نہیں تھیں، ایک ایک علاقے کے لیے تھی، ایک ملک کے لیے تھی۔ اللہ میاں نے ان پر عذاب بھی اسی ملک میں بھیج دیا، وہ امت ختم ہو گئی، مگر زمین کے دوسرے لوگ جو ہیں بچے رہے، جب ان پر عذاب آئے گا۔ یہ دین جو ہے جس کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایک علاقے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، اور جس نبی کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی وہ بھی ایک ملک کے لیے نہیں، سارے کرۂ ارضی کے واسطے، پورے یونیورس، پورے عالم کے واسطے۔ لہذا پوری دنیا کے بسنے والے اور قیامت تک آنے والے انسان وہ امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس صورت میں جب پوری امت تو ہوئی پوری دنیا کے انسان، مگر برائیاں جو ہیں وہ اس امت کے اندر ایک برائی پوری زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہو وہ نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا؟ ایک علاقے کے اندر ایک برائی ہے، دوسرے علاقے کے اندر وہ برائی نہیں ہے، تیسرے علاقے میں کچھ اور ہے، اس واسطے اللہ کا عذاب پوری دنیا پر ایک وقت میں نہیں آ رہا، بلکہ ایک علاقے میں ایک وقت عذاب آ گیا، معلوم ہوا فلانی برائی کی وجہ سے، وہ جو ہم کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرے علاقے میں دوسرے وقت میں عذاب آ گیا، کوئی اور برائی وہاں تھی جو سبب بن گیا۔ ہماری مصیبت کیا آ رہی، مزید عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں جس کی اطلاع حدیث میں دے دی گئی تھی، ایسے ایسے عذاب آئیں گے، مگر ہماری مصیبت کیا اس وقت ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ تو ہم ہی بگڑے ہوئے، کچھ ہم کو اور بگاڑنے والے، سائنٹسٹ کھڑے ہو کر کے اس کے سائنٹیفکلی وجہیں بتلاتے ہیں، ارتھ کو ایک کیوں آیا صاحب، ہیریکان کیوں آ گیا، یہ تو بتلا رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں نہ مجھے غور کرنے کی فرصت نہ آپ کو کہ اس میں ہمارے اعمال اور ہمارے خیالات، ہماری حرکتیں یہ سبب بن رہی ان عذاب کے آنے کا، اس کو ہم میں سے کوئی نہیں سوچ رہا، اس لیے کہ سائنٹسٹ نے آ کر سائنٹیفکلی وجہ بتلا دی۔ تو عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کچھ دنیا میں ناپسندیدہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ وما تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو، تم اپنے آپ کو بھلا رہے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں عقل نہیں ہے اس لیے کہا، عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جس راستے ہم چل رہے ہیں ہماری آنکھ سے یہ بات نظر آ رہی کہ آگے گڑھا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اگر ہم اسی سیدھے راستے چلتے رہیں گے بچیں گے نہیں تو گڑھے میں گریں گے اور تباہ ہو جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ عقل کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر آدمی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ادھر جا رہا ہے تو یہ کہیں گے یہ دیوانہ ہے، اس کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آگے گڑھا پھر جا رہا ہے تو دیوانہ یہ عقل والا نہیں۔ افلا تعقلون اس لیے فرمایا کہ جب تم کتاب میں پڑھتے ہو کہ اللہ کا قانون یہ ہے اور پھر تم اپنے آپ کو
نہیں संवारते اور नहीं درست करते तो मालूम हुआ कि तुम पागल हो, दीवाने हो, अकल तुम्हारे पास नहीं। अकल होती तो तुम उस रास्ते न चलते कि जिस रास्ते चलने से अल्लाह का अजाब आता है। अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अजीब है ये कुरान हकीम भी वाकई। ठीक उस वक्त जिस वक्त के डांट और फिटकार पड़ रही हो तो उस वक्त भी अल्लाह की रहमत और शफकत जो है वो साथ नहीं छोड़ती। अगर खाली डांट के छोड़ दिया जाता मामला तो परेशान, जिसके अंदर जरा भी खैर होती, खैर का मादा होता, वो तो सिवाय इसके कि परेशान होकर रह जाता कि डांट तो पड़ गई मगर मैं क्या करूं, मैं अपने अहवाल को दुरुस्त करूं तो किस तरह करूं। समझ में आया? एक बीमार को अगर आप कह दीजिए बदबख्त तूने ये हरकतें की थी, आखिर को बीमार हुआ, ठीक है, मगर अब इलाज, समझ में आया? तो इलाज तो बताइए आप उसको। हो सकता है कि कल की बेवकूफी करने वाला आज उसको अकल आ जाए तो अपने आप को संवार ले। यह है कुरान का कमाल कि जिस वक्त पूरी डांट पड़ रही हो और उनके जराइम बतलाए जा रहे हों, वहां भी वो शफकत और रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो साथ नहीं छोड़ती। नुस्खा भी बतलाते हैं साथ में। अगर बचना चाहते हो और इन मुसीबतों से निकलना चाहते हो तो हम नुस्खा बता रहे हैं। नुस्खा क्या है? पहले तो बीमारी को समझ लिया जाए। बीमारी असल में वो अमल नहीं है जो अमल किया जा रहा है, वो तो सूरत है बीमारी की। बीमारी असल यह है, वह है नफ्स के ख्वाहिशात में इंसान का मुब्तला हो जाना, नफ्स का बेकाबू हो जाना, कंट्रोल से बाहर होना। जब नफ्स कंट्रोल में आ जाए सारे अमाल कंट्रोल में आ जाएंगे। नफ्स बेकाबू है तो अमल भी बेकाबू है। बीमारी असल क्या है? वह है नफ्स और उसका बेकाबू होना। उसका इलाज बतलाया जा रहा है। फरमाया कि नफ्स को कंट्रोल करने के वास्ते हम तुम्हें बताएं, नुस्खा यह है कि मदद हासिल करो तुम सबर के जरिए से और नमाज के जरिए से। मालूम हुआ सबर से तो नफ्स को कंट्रोल होगा और सबर का मादा नमाज से हासिल होगा। यह तरतीब है इसकी। इसीलिए सबर पहले लाएं और सलाह बाद में लाएं। सबर किसको कहते हैं? सबर कहते हैं रोकने को। मिसाल के तौर पर एक घोड़ा है कि जो बेकाबू चला जा रहा है, अब आप उसको लगाम देकर के खींच लेते हैं, इस कैफियत को कहा जाएगा सबर। तबीयत जो बेकाबू है उसको कंट्रोल करना, इसका नाम सबर होगा। इसी बात से आप जब कोई मुसीबत में मुब्तला होकर रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू करते हैं, आप क्या कहते हैं? सबर करो। क्या मतलब? मतलब ये तबीयत तो वावेला करने की तरफ मुतवज्जे है, चीख पुकार करने की तरफ मुतवज्जे है। आप ये कहना चाहते हैं मैं तबीयत को कंट्रोल करो, इतना चीख पुकार मत करो। दरअसल ये सबर का एक हिस्सा है, वरना इस तरह हर जगह सबर होगा नफ्स को कंट्रोल। इसी बात से उलमा कहते हैं कि सबर जो है वो अनिल मासिया भी है और सबर अल ताआत भी है। यानी क्या मतलब? गुनाह करने को जी चाह रहा है, तबीयत कह रही कर लो गुनाह, मगर इल्म और अकल क्या कह रही? नहीं, गुनाह नहीं करना चाहिए। इल्म और अकल की रोशनी में अपने नफ्स को जो है वो रोकना और इंसान गुनाह न करे हालांकि दिल चाह रहा है गुनाह करने को, इसको कहा जाएगा ये सबर है। इसको कहते हैं सबर अल ताआ। सुबह का बड़ा सुहाना वक्त है, बड़ी मीठी मीठी नींद आती है, शैतान भी थपकियां दे देता है, सुलाता है खूब। नफ्स तो ये कह रहा है कि आंख भी खुल गई, अभी दिल नहीं भरा है सोने से, सो जाओ। समझ में आया? लेकिन इल्म क्या कह रहा है? इल्म कह रहा है कि ये अल्लाह को याद करने का वक्त है, लिहाजा उठो और आराम को छोड़ो, तकलीफ उठाओ, वुजू भी करो, नमाज पढ़ो, इसलिए कि यह इल्म का तकाजा यही। ये सारा अमल जो कुछ है ये सबर है। सबर अल ताआ, कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से मैंने कहा सबर अनिल मासिया कि एक शख्स जो है उसको जिना करने को दिल चाहता है, हराम खाने को दिल चाहता है, बड़ा लजीज खाना का रखा हुआ है, हराम है, मगर अब दिल चाह रहा है खा लो, मगर इल्म क्या कह रहा है? नहीं, थोड़ी देर की लज्जत है मियां, समझ में आया? और इसके बदले में जो अल्लाह के यहां जो ग़िज़ा मिलेगी वो हमेशा की तकलीफ दे होगी। लिहाजा इस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लो। यह है सबर अनिल मासिया। बाज़ हजरात तो जिसको मैंने कहा कि बाज़ अहलुल्लाह जो हैं
وہ واقعی ان کی باتیں جو ہیں جس شریعت نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا ذرا تو اس جذبات کے اندر اس سے آگے چلے گئے. میں یہ نہیں کہتا وہ گمراہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن رسول کا مقام، نبی کی سنتیں، یہی تو دراصل بڑا کمال کی چیز ہے کہ وہ بیلنس کرتی ہے، وہ کسی چیز کو کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی. نبی کا مقام یہی ہے. اسی بات سے میں آپ کو بتلاؤں، ہم لوگ جس ملک میں ہیں وہ تو بہت پیچھے چھوڑ گیا ان باتوں. علماء کے یہاں مجذوبوں کے مقابلے میں سالکین کا درجہ کیوں اونچا ہے؟ مجذوب کو تو یہ کہتے ہیں کہ مجذوب جو ہے اللہ کے عشق میں اس کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہے، وہ بھی عشق میں مگر مغلوب العقل ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا. جنتی تو ہے مگر اس کا کوئی اعتبار. سالک اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو صحیح صحیح استعمال کر کے وہ دیکھتا ہے سنت کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود قسم کھا کر فرمایا تھا، انا باللہ اخشاکم باللہ واتقاکم باللہ، قسم خدا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں کتنے غلطان اور پہچان، لیکن کہیں بے قابو نہیں. یعنی بے قابو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ محبت میں آدمی بہت سے دیوانگی کے بھی کام کر لیتا ہے. اگر عقل ساتھ دے تو آدمی اس کو بیلنس میں رکھتا ہے اپنی محبت کو، یہی اصل بات. تو نبی جو ہیں وہ بیلنس میں رکھتے ہیں. نبی کا طریقہ یہ. میں کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ کی بات ہے کہ صاحب اپنے نفس کو وہ خوب سزائیں دے رہے ہیں. نفس موٹا ہو رہا ہے کھانے کی، پینے کی، سونے کی کنٹرول کرنے کے بعد عبادتوں میں لگ رہے ہیں راتوں اور دن جو بھی ہے. تو ایک روز دل میں خواہش پیدا ہوئی مٹھائی کھائی جائے. لفظ حلوہ کا تذکرہ ہے. اب وہ حلوہ واقعی حلوائی ہو جیسا ہم اور آپ کھاتے ہیں یا حلو میٹھے کو کہتے ہیں، تو بہرحال حلوائی صحیح، حلوہ کھایا جائے. تو دل میں بات آئی، اپنے آپ ہی دل سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم حلوہ کھلائیں گے کھائیں گے، مگر ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے جو ہم رات کے ایک تھوڑے حصے عبادت کرتے ہیں پوری رات عبادت کرنی پڑے گی. پوری رات عبادت کر لو تو حلوہ کھلا دیں گے. وہ اندر سے نفس نے کہا حلوہ کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے، لہذا ساری رات عبادت کرنے کو بھی ہم تیار ہیں. چنانچہ وہ عبادت شروع ہو گئی اور ساری رات عبادت کی. اب صبح جب ہوئی تو دل میں اندر سے یہ بات آئی اب حلوہ لاؤ، اس لیے کہ شرط پوری کر دی. تو لہذا حلوہ بھی مہیا کر لیا گیا. اور کھانے والے تھے کہ دل میں اب مزید ایک اپنے یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس یہ کہہ بیٹھے سوچ لے کہ ہو گیا اتنا میں کامیاب، قابو میرا چل گیا نا، میری بات چل گئی ہے، میں نے خواہش کی تھی میری خواہش پوری ہو گئی، نہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے. سمجھا؟ پھر چھوڑ. تو میں نے کہا کہ دراصل یہ مغلوبیت کی بات ہے، مغلوبیت کی بات.